بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہے جی گاؤں، اور گاؤں میں برتن یوں صاف ہوتے ہیں اور اس طرح کالے ہوتے ہیں لکڑیوں کے اوپر۔ میرا خیال ہے ہر انسان اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے نا دوسرے کو کہتا ہے اس کی زندگی آسان ہے، اس کی زندگی تو بڑی سادہ ہے، بڑی آرام سے گزر رہی ہے۔ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، اور بہترین بات یہی ہوتی ہے کہ جو جہاں ہے جیسا ہے اسی میں الحمدللہ کہے، اور اپنا بہتر سے بہترین جو وقت ہے گزارنے کی کوشش کرے، اور اپنی پازیٹیوٹی کو عام کرے اور لوگوں کے کام آئے۔ یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لکڑیوں کے اوپر اتنے کالے برتن، آج ہی سلنڈر ختم ہوا تھا اور ایک ہی دن میں جو ہے نا برتنوں کا دھواں نکل گیا ہے۔ لکڑیوں کے اوپر کام کرنا اور پھر ان برتنوں کو صاف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک اور بات میں سوچ رہی تھی کہ والدین کے جو ہمارے آبائی گھر ہوتے ہیں، یا کسی کا بھی جو آبائی گھر ہوتا ہے، اسپیشلی جو گاؤں میں ہوتے ہیں، اس گاؤں میں والدین کے جو بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں، اچھی پوسٹوں پہ ہو جاتے ہیں، یہ یوں کہہ لے کہ جن کی جیب میں ذرا چار آنے آ جاتے ہیں، وہ تو یقینی طور پہ والدین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، شہروں کی طرف موو کر جاتے ہیں۔ پھر وہی والدین جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہوتا ہے، ان کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، یا ان کے جہاں وہ موو کرتے ہیں ان کے گھروں میں کبھی جگہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ جگہ گھروں کی تو بات ہی نہیں ہوتی نا، یا تو دلوں میں جگہ نہیں ہوتی یا پھر جیب میں جگہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں انہوں نے حصے دار اور زیادہ بنا لیے ہوتے ہیں نا والدین کے اوپر ترجیح دے دے کے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اتنی تکلیف دہ ہیں، ان کے اوپر مجھے ایسا لگتا ہے اگر رب ساری زندگی بھی بات کرتے رہے نا تو باتیں ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ اتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ والدین کے اوپر کسی اور کو ترجیح دینا۔ بے شک ہر رشتے کی اپنی ویلیو ہے، بچوں کو اپنی توجہ چاہیے ہوتی ہے، بیوی کو اپنا وقت چاہیے ہوتا ہے، لیکن ہر بیوی یہ چاہتی ہے کہ میں تو اپنے شوہر کو لے کے الگ ہو جاؤں، لیکن میرا بھائی جو ہے نا وہ میرے ماں باپ کے تلوے چاٹے، میرے ماں باپ کے ساتھ ساری عمر میری بھابھی جو ہے خدمت کرے۔ اور یہ جن لوگوں نے کلچر نکال لیا ہے کہ جی ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے، تو صرف اس کے اوپر فرض نہیں ہے جو یہ کہتی ہے نا، کوئی بھی بہو ہے، میں ہوں، کوئی ہے، جو کوئی بھی ہے، لیکن اس کے ماں باپ کی خدمت اس کی بھابھی پر تو لازمی فرض ہے۔ تو یہ ہے جی ہمارا بہت ہی پرانا میرے بچپن کا گھر۔ تو یہ چیزیں سب سوچنے والی ہیں، دیکھنے والی ہیں، کرنے والی ہیں۔ اگر اس کے اوپر انسانوں کی طرح ایز اے انسان، میں کہتی ہوں چلیں اسلام کو نہیں دیکھتے، اللہ کو نہیں دیکھتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو نہیں دیکھتے، تو ایک انسان اور انسانیت کو تو دیکھ لینا، کیسے بزرگوں کو چھوڑ کے انسان جو ہے نا اپنی زندگی میں محو ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو ایک نا، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ والدین کو بزرگ ہوتے دیکھنا اپنی آنکھوں کے سامنے، اور ان کو کمزور ہوتے دیکھنا اور ان کے اوپر توجہ نہ دینا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں، ہمارا آنے والا کل کیسا ہوگا، اور ہم اپنے لیے آج کیا بول رہے ہیں جو کل ہم کاٹیں گے۔ یہ چیزیں سچی بہت روح کو لرزا دیتی ہیں، اور سم ٹائم ایسا لگتا ہے کہ ہم کیا کما رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ آپ کے تو گھر میں دکان دے دی اللہ نے۔ اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ شادی کے بعد بیٹیاں جو ہے نا وہ والدین کے زیادہ قریب ہو جاتی ہیں، یہ ان کو زیادہ احساس ہوتا ہے۔ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ہر گھر میں کسی کی بیٹی بیاہ کر آتی ہے نا، اگر وہ اپنے ہی گھر کو جنت بنا لے، اپنے شوہر کے والدین کو ہی سمجھ لے، تو میرا خیال ہے کسی کو بھی بیٹی کے گھر میں جا کے پناہ لینے کی ضرورت نہ پڑے، یا پھر یوں کہنا چاہیے کہ ہر بیٹی کو پتا ہوتا ہے کہ میرے والدین بھی ہیں، میرے والدین کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، وہ اپنے والدین کی طرف دیکھتے ہوئے شوہر کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر لے، یا پھر شوہر یوں کرے کہ خود بیٹھ جائے اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے۔ ظاہر ہے والدین کی خدمت تو فرض ہے نا بیٹے پہ، بیوی پہ تو فرض نہیں ہے، تو بیٹا بجائے کمائی کرنے کے یا اپنے بچوں کا یا بیوی کو کما کے لا کے دینے کے، وہ اپنے والدین کی بیٹھ کے خدمت کرے، ان کو پکا کے دے، ان کی مالش کرے، ان کو کپڑے دھو کے دے، ان کے کام کرے، پھر صحیح رہے گا۔ امی کا مکھی دان تو یہ مل جل کے جو ہے نا، اور جوائنٹ سسٹم جو ہوتا ہے، ساس سسر نہیں ہوتے، ریورجیٹ ہوتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بیٹا والدین کو چھوڑ کے الگ ہو جائے، کہیں نہیں لکھا ہوا، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، یہ خود ساختہ باتیں ہیں، اور سارا دین جو ہے نا اپنے مفادات کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ ناشتہ کر لیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو یہ ہے کہ جس نے میری امت کے کسی بزرگ کی تعظیم کی، اس نے میری تعظیم کی۔ تو امت کا بزرگ دیکھ لیں اور والدین کو دیکھ لیں، چاہے وہ شوہر کے ہی والدین ہیں۔ جو بیوی اپنے شوہر کے لیے جنت چاہتی ہے تو کیا وہ اس کو اس کے والدین سے دور کرے گی؟ سوچنے کی بات ہے، کیسی محبت ہے یہ بیوی کی کہ جو دنیا میں ہی اپنے شوہر کو جہنمی بنا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں نا بہت دور اندیشی کی ہیں، دیکھنے کی ہیں، سوچنے کی ہیں، اور اسی زندگی میں عمل کرنے کی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک زندگی ہمیں مل گئی ہے عیش و عشرت کے لیے، اس میں تو ہم عیش و عشرت کر لیں، اور پھر ہمیں کوئی اور زندگی ملے گی، ایک اور زندگی ملے گی جس میں ہم آخرت کی فکر کریں گے۔ دنیا کو ہی دین کے طریقوں کے مطابق گزارنا جو ہے نا، وہی فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے، اور وہ ایک ہی زندگی میں کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی الگ سے اور زندگی ملے گی۔
تو باقی جانور اور بیوی کو ساس سسر کی جائیداد تو اچھی لگ رہی ہوتی ہے، ساس سسر کا بیٹا بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ساس سسر نے کیا قصور کر دیا ہوتا ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو نہ بیٹا ہوتا نہ جائیداد ملتی. تو ذرا سوچنے کی اور عمل کرنے کی چیزیں ہیں یہ. اور یہ ہے جی مال ڈنگر کا ہاتھا. ہاں تو میں بات کر رہی تھی والدین کی. والدین کو نا اپنی آنکھوں کے سامنے کمزور ہوتے دیکھنا بہت تکلیف دیتا ہے، بہت ہی زیادہ تکلیف دیتا ہے. اور مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات کی بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ جیسے ایک وہ دروازہ کھولنے والی، اگر آپ نے کہانی سنی ہے نا کہ بیٹی دروازہ کھول دی تھی اور بیٹے نے والدین کے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا بیوی کے ڈر سے یا بیوی کے ساتھ معاہدے میں. اگر آپ نے یہ کہانی نہیں سنی ہوئی تو مجھے بتائیے گا کامنٹ کر کے، تو میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گی. اور ابھی جو میں بات کر رہی ہوں گھر چھوٹا ہونے کی، گھر تنگ ہونے کی، آپ دیکھیں بیٹے کا گھر تو تنگ ہوتا ہے، وہ اپنے والدین کو نہیں رکھ سکتا. جس بیٹے کی پیدائش پر والدین نے حلوائی کو گھر بلا کے نا لڈو بانٹے ہوں گے، کئی مہینے کئی دن لڈو چلتے رہے ہوں گے، جلیبیاں چلتی رہی ہوں گی، مٹھائیاں بٹتی رہی ہوں گی، دیگیں لگی ہوں گی، اور پتہ نہیں کتنی کی نظریں نیازیں منتیں مانی گئی ہوں گی. اس بیٹے کے گھر میں والدین کے لیے جگہ نہیں ہوتی، لیکن اسی گھر میں بیٹی کے والدین کے لیے جگہ بن جاتی ہے. یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے. چھاپ دسی سی بھی آ جگہ. تو اس میں کسی کا بھی قصور نہیں کہتی کہ کسی بہو کا قصور ہے، کسی کی بیٹی کا قصور ہے. یہ بس اللہ تعالیٰ کی دین ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اچھا ماشاءاللہ یہ بڑا ہے. وہ تو ابھی یہ چھوٹی جی سی جو ہے. پہلے میں نے کتنے گائے دنوں کی دکھائی ہے؟ تھی 2 اس کے دن بچے کی. ہیں. اچھا میں نے کہا مائیں بیٹھی ہیں تو ان کے بچے والدین کا جو ٹاپک ہے نا وہ میرے لیے اتنا سینسٹیو ہے، اتنا سینسٹیو ہے نا کہ ماشاءاللہ. بس آپ کیا کہتی یہ کھیت بہت پیارے کھیت دیکھیں ماشاءاللہ کس قدر ترتیب سے اور بنے ہوئے ہیں خوبصورت نا. بنے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسے یہ نہیں پتا چل رہا تھا نا 85 کا اور اس کا فرق. پھر اس نے کہا کہ وہ جو نانا ابو کے پاس تھے نا وہ فصلیں بڑے ہیں پیارے. یہاں پہ کافی ساری فصلیں جو ہیں کاشت ہیں. ویسے تو آج کل مین جو فصل ہے وہ گندم کی ہے. گندم ہوتی ہے یہاں پہ بہت اچھی. یہ ہے جی لہسن کی فصل، لہسن اگا ہوا ہے، اور ساتھ ہی تھوڑی بہت سبزی لگائی ہوئی ہوتی ہے. برسین ہوتا ہے. کچھ لوگ جو گاؤں سے وہ تو جانتے ہوں گے لوسن یا برسین کیا ہوتا ہے. بھینسوں کا چارہ ہوتا ہے جس میں سرسوں بھی اگتی ہے، جس سے ساگ بنتا ہے. یہ ہے جو گلاب کے پھول. ماشاءاللہ جی. قصہ مختصر یہ کہ اولاد کو سب سے پہلے تو برابری کرنی چاہیے، عدل کرنا چاہیے اولاد کے معاملے میں. بیٹا ہو بیٹی ہو، ان کو برابر جو ہیں اپرچونٹیز دینی چاہیے سب سے پہلی بات، اور برابر ہی جائیداد دینی چاہیے اپنی زندگی میں. بعد میں جو ہے وراثت ہے جو جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو ویسا کرنا چاہیے. تو لالچ جو ہے نا، رشتوں میں لالچ نہیں ہونا چاہیے، اور اسپیشلی خون کے رشتوں میں تو بہت بہت زیادہ وعید ہے اس کی. پھر آ جاتا ہے جی اولاد کی ذمہ داری ہے، فرض ہے، بلکہ ذمہ داریاں، فرض، اللہ کا پوچھنا، اگلا جہان، یہ سب تو مجھے لگتا ہے بس ان چیزوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل میں تو جو ہے نا عقیدت، محبت اور پیار ہونا چاہیے، خدمت ہونی چاہیے والدین سے. دل کے ساتھ جو رشتہ، یہ نہیں کہ اللہ ٹھیک ہے، اللہ کا ڈر بھی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، لیکن دل میں محبت ہونی چاہیے، عزت ہونی چاہیے. محبت سے جو رشتہ نبھایا جائے گا نا اس کے جیسی تو چیز نہیں ہے. والدین کو تو عشق ہونا چاہیے انسان کا جو حقیقی عشق ہے نا. جتنی تکلیفیں والدین اٹھاتے ہیں نا، جتنی تکلیفیں والدین اولاد کے لیے اٹھاتے ہیں، والدین ہی اولاد کا جو ہے نا حقیقی عشق ہونا چاہیے. اور پھر ہو نہیں سکتا کہ کوئی بچہ ناکام ہو اس دنیا میں یا اس دنیا میں. دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیں. اگر کسی بہن کو کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتی ہوں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے.